السلام علیکم۔ میں نے جو اس سے پہلے ایک بات کی تھی، بہرحال اس کا تسلسل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو تقدیر کا لکھا ہے وہ نہیں مٹتا، یعنی جو کچھ لکھ دیا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کا ایک فارسی شعر میں بچہ تھا، اس زمانے میں ہاتھ سے بزرگ لکھ کر کے اپنے گھر میں نصیحتاً کچھ چیزیں ٹاک دیتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہ پڑے۔ تو اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی مجھے یاد رہا کہ اس میں لکھا تھا اونچے از روز ازل، یہ فارسی میں، اونچے از روز ازل گشتہ رقم کس نہ کردت بعد ازاں حرف رقم۔ یہ میرے دادا نے لکھا تھا اور ہمارے یہاں لگا ہوا تھا، بہت ہی آسودہ ہو گیا تھا، اب تو پتہ نہیں ختم ہی ہو گیا، میں خود 85 سال کا ہو گیا ہوں۔ اونچے از روز ازل، جو کہ روز ازل سے ہمارے اونچے از روز ازل گشتہ رقم کس نہ گردد بعد ازاں حرف رقم، جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں روز ازل میں لکھ دیا گیا ہے وہ اب نہیں مٹ سکتا۔ یہ بہرحال ایک تقدیری امر ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف میرے نزدیک علامہ جناب حضرت رومی علیہ رحمت کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں جو بڑا شاعر ہے، جس نے مسلمانوں کو جگایا ہے، جس میں اس نے ایک نئی روح پھونکی ہے، وہ ہے علامہ اقبال کی۔ انہوں نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات بالکل اس شعر سے، جو شعر میں نے پہلے پڑھا تھا، اس سے بالکل دوسری بات پیش کر رہا ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے اور عمل کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس کے عمل سے ہی اس کی زندگی میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جیسا وہ عمل کرے گا ویسی ہی اس کی دنیا بنے گی، ویسی ہی آخرت بنے گی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہے یہ دوسرے شعر کا مطلب۔ اب یہ دیکھیں کہ عمل انسان کا مختلف زاویوں میں مختلف ہوتا ہے۔ میں بہرحال سب سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں قرآن کی۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، عام طور پر لوگوں کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تھے جہاں وہ نماز پڑھتی تھیں، جہاں وہ عبادت کرتی تھیں، تو وہاں دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے فصل یعنی بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تر و تازہ۔ آپ بڑے حیران ہوتے تو ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ میں بھیجتا ہے میرے پاس۔ آپ کو اس کا بڑا اثر ہوا، خود اپنے متعلق سوچنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بالکل بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہو گئی ہے، میں بھی اللہ میں سے مانگتا ہوں، میں بھی اللہ میں سے کہتا ہوں کہ اللہ میں مجھے لڑکا عنایت فرما دے۔ اب انہوں نے دعا مانگی، بہت ہی الہوزاری سے اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فرشتہ آیا کہ اللہ میاں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کو ایک لڑکا عنایت فرمایا جائے گا جس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا۔ اب یہ خبر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیگم کو پہنچی تو انہوں نے تو عجیب سا محسوس کیا کہ میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ بالکل بانجھ ہوں، میں میرے اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ میں یہ اللہ کا حکم تھا۔ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی خبر۔ اب میں دنیاوی معاملات میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں قدرت الشہاب ایک زبردست قسم کے آفیسر تھے، ایوب خان جو گجرات صدر، اس کے انڈر سیکرٹری رہے،
بڑے قابل تھے وہ. دوسرے جو لوگ دوسرے طریقے سے نہیں جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک و اچھے شخص تھے. بہرحال انہوں نے شادی جو کی ایک ڈاکٹرنی سے کی، ڈاکٹر عفت سے شادی کی. وقت گزرتا گیا، آخر اس نتیجے پہنچے دونوں میاں بیوی کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. کوئی ٹیکنیکل وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس بات پر وہ کر لیا، صبر کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے بھی اللہ کی مرضی. ابھی وقت گزر رہا تھا کہ اچانک قدرت اللہ شہاب کے پاس ایک خط آیا. وہ خط تھا ایک وکیل کی طرف سے. اس وکیل نے لکھا تھا، قدرت اللہ شہاب صاحب، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت دعائیں کی ہیں ہم نے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت فرمایا. بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، اور بڑے اس سے ہم نے دعائیں کی. اور اب میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور آپ کو اگلے سال لڑکا پیدا ہوگا. اندازہ کیجیے کتنی زبردست پختہ خبر دی گئی کہ آپ کے لڑکا پیدا ہوگا. کس کو؟ اس عورت کو جس نے ٹیکنیکل طور پہ اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے پورے 1 سال کے بعد ان کو لڑکا عنایت فرما دیا. بات کہنے کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے عمل میں پختہ رہے، کام کرتا رہے تو نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ اور مسئلہ ہے کہ انچت روزہ الگشتہ رقم کس نہ کردت 12,000 حرف رقم. ایک بزرگ جو میرے تھے وہ فرمانے لگے، بیٹا تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہوتا ہے. تقدیر اللہ نے لکھی ہے سب کی. اب اس تقدیر میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. اس تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور یہ بات ہو گئی رہتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ میاں نے لکھی ہے نا یہ تقدیر، تو اللہ میاں تو مٹا سکتا ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ میاں سے جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میاں تو ایسا کر دے، تو وہ بات ہو جائے گی. بات بھی عقل کو لگی کہ لکھنے والا تو اللہ میاں ہے نا، وہ اپنے لکھے کو مٹا سکتا ہے. کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو چاہے نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہیں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کو کسی طرح سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. ہمیں ہر لمحہ ہر آن کوشش کرتے رہنا چاہیے، اچھے سے اچھی کوشش کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے اور اپنے عمل سے اللہ رب العزت کو خوش رکھنا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے خوش رہیں، ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں اور ہمارے عزیز و اقارب کا کسی کا بھی حق ہم سے خراب نہ ہو، ہر ایک کا حق دینے والے بنیں. اور مسلسل پہ ہم جو ہے نا جس مقصد پہ عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے. یہ ہے بات کہنے کی. جو حضرت علامہ نے بھی بہت خوب کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا بات ہے بھائی، ہم نہ دوست کی ہیں نہ جنتی، یہ تو اپنے عمل سے اپنے آپ کو جنتی یا دوست کی بنا لیں گے. یہ اصل نٹ شیل میں بات آتی ہے. آج کی بات میں جو بہرحال میں نے کی ہے اس سے نتیجہ میں یہی اخذ کرتا ہوں کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کے صحیح اعمال ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، رکھے گئے ہیں، جس سے ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کا ایک ہدایت ملتی ہے، ہم ان رستوں پر چلتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. ہمیں مایوس ہونے کی یا ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے یقین کر لیا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ اس پہ ڈٹ جائیں، بالکل پکے ہو جائیں اپنے اس جگہ پر اور سوچ لیں کہ ہمیں تو بالکل اسی راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے گا. جب آپ نے یہ سوچ لیا، جب آپ نے اس سے مانگ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، آپ یقین مانیں
کہ میں نے اندھیرے میں اجالا ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. میں قصہ بیان کروں گا تو لمبا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایسی ناممکنات بات میں سے تھی بہت سی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسا کر کے دکھا دیا. میں نے جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے جس انداز میں تربیت دی تھی اور بتایا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی ہے، وہی اس تقدیر کو بدل سکتا ہے، مٹا سکتا ہے اور دوسری کوئی تقدیر لے سکتا ہے. تو بہرحال آج میں جن باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب عمل پہ ہم مستقل کام کرتے رہیں اچھے نیک سچے انداز میں. اور لوگوں پر میری ایک نصیحت ہے کہ لوگوں پر تنقید نہ کیا کریں. تنقید کرنے سے فضا خراب ہوتی ہے. بس پازیٹیو وے میں کام کریں اور اسی طرح سے چلتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ منزل مل جائے گی ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمارا مقصد پورا کر دے گا اللہ نے چاہا تو. بہرحال آج کا جو بات ہے وہ اس بات پہ ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کسی بھی بات سے کوئی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہم اپنا جو کام کریں گے اسی کے مطابق ہمیں نتیجہ ملے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.